بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ یہودی دنیا کی ایسی قوم ہے جنہیں یہود بے بہبود کہا جاتا ہے، یعنی ان میں شر ہی شر ہے۔ یہ شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے جو کچھ کیا، منافقین نے جو کچھ کیا، ان کی بیک پر یہی بدبخت لوگ تھے۔ اور دوسرا ان کا جو بہت بڑا شکار رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، تفریق کرانا، کوشش کرنا کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بدگمان رہیں، بدظن رہیں۔ اس طرح کی کوششیں یہ دور پیغمبر میں بھی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بدبخت آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ شاید مسلمان ہو جائیں، اسلام کے بارے میں جانکاری کر رہے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وقت بھی دے دیا کرتے تھے، ان کی بات سن بھی لیتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ادھر چونکہ معاہدہ تھا، مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر ان کے ذہنوں میں فطور تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، واپس جاتے تھے تو مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو تمہارا نبی ہمیں تو اتنا وقت دیتا ہے، ہم اگر برے ہوتے تو تمہارا نبی ہمیں اتنا وقت نہ دیتا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ آپ ہماری ذرا علیحدگی میں بات تو سن لیں۔ اب ظاہر ہے علیحدگی میں وہ بندہ بات سنتا ہے جو اس کا کوئی خاص ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس چھوڑ کر ذرا الگ ہو جاتے تھے کہ ممکن ہے یہ بدبخت کو اسلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مائل ہو جائیں گے اسلام کے لیے، ممکن ہے کہ کبھی یہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذاتی غرض تو تھی نہیں ان لوگوں سے، یہی تھا کہ یہ ممکن ہے یہودی اسلام کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، تو چلے میں ان کی بات سن لیتا ہوں، انہیں کوئی مشورہ دے دیتا ہوں، ممکن ہے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن وہ بدبخت ذرا اپنا اثر و رسوخ مسلمانوں پر دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اتنے VIP ہیں کہ تمہارے نبی سے بھی ہم علیحدگی میں وقت لے لیتے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات سامنے آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور یہ تاریخ گواہ ہے، اسلام کا لٹریچر بتلاتا ہے، اسلام کا مطالعہ کرنے دی سامنے آئے گی، صحابہ کو جب بھی پریشانی ہوئی اللہ نے اس کا حل نکالا۔ صحابہ کرام پریشان ہو اور یہ بات ان کے دل میں گراں گزری کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، خواہ مخواہ کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اسلام پر ان کے اعتراض ہوتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے علیحدگی میں وقت لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، آپ سے اگر علیحدگی میں ملنا چاہو، تو پھر یہ کہ پہلے صدقہ دیا کرو، پھر آپ علیہ السلام سے علیحدگی میں ملاقات کیا کرو۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے تھے، ظاہر ہے اللہ کو پتہ تھا ان کا، یہ بدبخت لوگ ہیں، اور جتنے بدبخت ہیں، جتنے سازشی ہیں، اتنے بڑے لالچی ہیں۔ انہوں نے کہاں صدقہ کرنا تھا، یہ تو فقط مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں کرتے تھے۔ جب صدقے کا حکم آیا یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر کوئی 1 to 1 ملاقات نہ ہوئی، پھر کوئی علیحدگی میں سرگوشی نہ ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ درپیش آیا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مخلص مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ملنا چاہتے تھے، وہ اپنی غربت آڑے آنے کی وجہ سے ملاقات نہ کر سکتے تھے۔ یعنی صحابہ کو اب یوں پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرنا پڑے گا، ہم تو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بخوبی جانتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا، فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، تم ڈر گئے اس چیز سے، گھبرا رہے ہو کہ پہلے ملاقات سے صدقہ کرنا پڑے گا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تم پر متوجہ ہو رہا ہے، بس باقی نیکیاں، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ وہ نیکی کے کام کرتے رہو، اب صدقے والا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو کچھ ایام کے لیے یہ حکم رہا ہے، مقصود جو مسلمانوں کا تھا وہ تو الحمدللہ پورا ہو گیا کہ یہودی جو بدبخت تھے وہ تو اس طرح کی ملاقاتوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، صحابہ کرام پر یہ چیز شاق گزری، تو اللہ نے اس کا بھی حل نکالا کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب اس کے درمیان میں جو دن گزرے، فقط ایک آدمی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، صدقہ کیا، پھر ملاقات کی، یعنی اس آیت پر جو عمل کیا کہ صدقہ کیا، پھر اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اس کے بعد نوبت ہی پیش نہیں آئی اور حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اور وہ شخصیت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بطور ایک نعمت کے اظہار کے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ واحد نعمت، واحد آیت ہے
جس پر فقط میں نے ہی عمل کیا ہے، میں نے صدقہ کیا، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے، تمام کائنات کے انسانوں میں سے، تمام مسلمانوں میں سے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی خاص فضل اور رحمت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔